آج میں بتاؤں گی آپ لوگ کو دعا کی قبولیت کی نشانیاں، دعا کس طریقے سے جو ہے ہماری قبول ہوتی ہے، کب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہے اللہ پاک نے سن لی ہیں۔ تو یہ سب جاننے کے لیے آپ میرے بلاگ کو جو ہے فل واچ کریے گا، تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے، ہر بری گھر سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو، سب کی دلی حاجات اللہ پاک پوری کرے۔ جو بھی پریشانیاں نا اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور کریں۔ جو مجھے کامنٹس کر کے بولتی ہیں میری بہنیں میرے بھائی جو بھی کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے رشتوں کے لیے، گھر کے لیے، ہماری جو ہے گھر میں جو بھی سچویشن کی چل رہی ہوتی ہے، یا ہماری امی ابو کے لیے، سب کے لیے۔ تو دیکھیں آپ لوگ میری فیملی ہیں اور آپ لوگ کے لیے میں ویسے بھی ہر نماز میں دعا کرتی ہوں۔ تو آپ لوگ مجھے نہ بھی بولیں تو تب بھی میری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، لیکن جو لوگ مجھے بولتے ہیں تو میں ان کے لیے خاص ان کا نام لے کر جو ہے دعا کرتی ہوں۔ اللہ پاک کس کی زبان سے جو ہے دعا قبول کر لیں، تو آپ لوگ بھی میری اور میری فیملی کے لیے دعا کرا کریں بہت ساری۔ اور بس آج کل تو میرے دل میں بس یہ خواہش جو ہے، ویسے بھی خواہش جو ہے دل میں میری یہ تھی، اور یہی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میں عمرے پہ جاؤں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ۔ تو آپ لوگ بھی میری دعا کرا کریں کہ ہم لوگ جو ہے عمرے پہ جائیں، اور جو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول ضرور کرتے ہیں۔ آپ لوگ کبھی مایوس مت دعا کریں، نہ سوچا کریں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ دیکھیں دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہونی ہوتی نا تو اللہ پاک آپ کے دل میں ڈالتے ہی نہیں کہ آپ جو ہے دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے اللہ پاک توفیق ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں جن کی اللہ پاک دعا جو ہے قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے دعا جو ہے مانگے۔ آج کا میرا ٹاپک بہت اچھا ہے، آپ لوگ کو سن کے بہت سکون ملے گا، تو اینڈ تک دیکھا کریں ویڈیو کو تاکہ آپ لوگ کو جو بھی پریشانیاں نا آپ کی تھوڑی دیر کے لیے اپنی پریشانیوں کو بھول سکیں اور ان کا حل بھی آپ کو مل سکے۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی جو ہے میں بنا رہی ہوں مٹر پلاؤ، تو مٹر پلاؤ میں نا میں گاجر ڈال رہی ہوں۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے جو نہیں ڈالتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو میں نا مٹر پلاؤ میں گاجر ڈال دیتی ہوں، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو جیسے لوگ سب سمپل سا ہی مٹر پلاؤ بنتا ہے، میں بس پیاز ڈال کرتی ہوں، اس کے اندر زیرہ اور کھڑا گرم مسالہ جو ہے ڈالنے کے بعد مٹر کو جو ہے نا اچھا سا فرائی کر لیں، آلو اور مٹر کو۔ پھر اس کے اندر گاجر جو ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کاٹ کر ڈال دیں، اس کے اندر چکن کیوبس ڈال دیں، اگر چکن کیوبس نہیں ہے تو چکن پاؤڈر ضرور ڈالیں، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ ابھی میں نے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو آلو کو، گاجر، ان سب چیزوں کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی، اور جب یہ چیزیں گل جائیں گی اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر چاول ایڈ کر دوں گی۔ اچھا میں نے اس کے اندر ہری مرچ کا پیسٹ بھی ایڈ کرا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں دہی کے ساتھ ہری مرچیں پیس کے ڈال دیتی ہوں، ورنہ کبھی خالی ہری مرچوں کا پیسٹ ایڈ کر دیتی ہوں، تو بہت جو ہے مزے کے لگتے ہیں مٹر پلاؤ۔ لوگ جو ہے ٹماٹر کے ساتھ بھی جو ہے مٹر پلاؤ بناتے ہیں، ٹماٹر ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر، تو وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے۔ آپ لوگ کبھی جو ہے میرے کہنے سے ٹرائی کریے، گاجر ایڈ کریے گا تو آپ لوگ کو بھی بہت اچھا ٹیسٹ ملے گا اس کا۔ ابھی میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے چکن اسٹرپ کے لیے میں ابھی چکن کاٹ رہی ہوں، تو آگے ریسیپی میں آپ لوگ کو بتاتی رہوں گی۔ جو لوگ میری باتوں کے ساتھ ساتھ میری ریسیپی بھی دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ان سے ریسیپی شیئر کروں، تو میں یہ ان لوگوں کے لیے شیئر کر رہی ہوں۔ بچوں کے لیے نا کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو، کہ کچھ الگ بنانا پڑتا ہے، تو اس لیے میرے پاس بریسٹ تھا تو میں نے سوچا چلو اس کے اسٹرپ کاٹ کر میں بچوں کے لیے جو ہے چکن اسٹرپ بنا دیتی ہوں، کہ میرے بچوں کے نخرے بہت ہیں، ویسے سبھی بچوں کے نخرے ہوتے ہیں، تو اس لیے بس یہ جلدی سے بن جاتے ہیں، تو یہ جو ہے میں فٹافٹ بنا لوں گی۔ اچھا دعا مانگنا اور دعا جب آپ کی قبول ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کی نشانی کیا ہے؟ جب آپ کی جو ہے دعا مانگتے وقت آنسو جاری ہو جائے نا، یا ایک آنسو کا قطرہ بھی گر جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے توفیق دی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا قبولیت کی گھڑی بھی آ چکی ہے۔ اور کبھی بھی اپنے دل میں جو ہے نا ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ڈاؤٹ نہ لائیں، نہ سوچیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری اتنی ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، اور جن کے اللہ پاک نہیں سنتے نا تو ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ میرے سامنے اور مجھ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ان سے دعاؤں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے استغفار جو ہے بتایا ہے، تو استغفار جو ہے ہم سب کے لیے، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، ہم تو گناہوں میں لدے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا رب تو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، ہمارا رب جلالی بھی ہے، لیکن ہمارے رب کی جلال جو ہے نا اس کی رحمت سے بڑی نہیں ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو یقین کریں آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعا مانگیں، ہاتھ اٹھا کے۔ میرے تو الگ الگ اسٹائل سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں، کیونکہ کبھی جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے آگے
آگے ہاتھ جوڑ کر مانگتی ہوں، کبھی جھولی پھیلا کر مانگتی ہوں، کبھی کس انداز سے، کبھی کس انداز سے کہ میرے پروردگار کو پتہ نہیں میرا کون سا انداز پسند آ جائے میری دعا کا۔ تو آپ لوگ جو بھی جس کی جو بھی پریشانیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہر پریشانیاں دور کر دیں گے، بس آپ اپنی دعا مانگا کریں۔ دعا کی کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں، کچھ وقت کہتے ہیں کہ کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے جمعے کا وقت ہوتا ہے، جیسے اذانیں ہو رہی تھیں اس ٹائم آپ دعا مانگیں، کسی پریشانی کی گھڑی میں آپ دعا مانگیں تو آپ کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا، اس وقت ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس وقت صرف ہمیں اللہ یاد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ گھڑی بہت پسند ہے جب اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اس کا بندہ اس سے دعا مانگتا ہے۔ اچھا، میں چکن کی تھوڑی سی ریسیپی بھی شیئر کر دوں یہاں پر۔ میں نے اس کے اندر پیسی مرچیں ڈالی ہیں، کالی مرچیں ڈالی ہیں، اس کے اندر نمک ایڈ کرا ہے میں نے، اس کے اندر سرکہ ڈال رہی ہوں میں، چکن پاؤڈر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں، اور اس کے اندر جو ہے بس یہ کچھ ہی چیزیں جائیں گی، اور اس کو میرینیٹ کر کے میں رکھ دوں گی آدھے سے 1 گھنٹے۔ آپ جو ہے میرینیٹ کر کے رکھ دیں، اگر نہیں تو آپ اس کو فوراً بھی جو ہے بنا سکتے ہیں۔ سائڈ پہ جو ہے مٹر پلاؤ میں نے چاول ایڈ کر دیے تھے، اس کا نمک چیک کر لیا تھا، اور اب جو ہے جب پانی تھوڑا خشک ہو جائے گا تو میں اس کو دم پہ لگا دوں گی۔ اچھا، ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تب ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب ہمارا اچھا ٹائم جب آتا ہے، جب ہمارا برا ٹائم گزر جاتا ہے اور جب ہمارا اچھا ٹائم آتا ہے تو پھر جو ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور وہ دعا میں ہماری اثر نہیں ہوتا، وہ کیونکہ ہمارا جو ہے دھیان نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتے ہیں اس وقت کہ جب میرے بندے کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا اور میرے بندے نے مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت مایوس ہوتے ہیں اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے برے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور اچھے ٹائم پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے برے وقت میں جو دعائیں ہماری قبول ہوں، تو ہمیں اپنے اچھے ٹائم میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے اسی محبت سے، اسی چاہت سے، اسی لگاؤ کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی ہے، تاکہ ہمارے برے وقت میں اللہ تعالیٰ ہماری سنے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید مت ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا سیکھیں، یقین کرنا سیکھیں۔ یقین ہم کہتے ہیں نا ہمیں یقین ہے، لیکن ہمارے دل میں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، تو یہ ہمارے دل میں شک آ جاتا ہے۔ جہاں شک آ جاتا ہے نا تو وہاں پر جو ہے نا پھر کوئی جو ہے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اتنا مضبوط بنا لینا کہ آپ کو یقین ہو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میری سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے ملے گا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو پریشانی میں جو ہے نا آپ دعا مانگتے نا، آپ کی فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ جب میں بہت زیادہ پریشان تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، وہ شاید میں آپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتی، وہ اسٹوری اتنی پریشان تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ہر طرف نا سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب کوئی جو ہے میرے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ اسٹریس میں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں اتنی تھی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے میں بیٹھی ہوئی، اور اس ٹائم پہ میری شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں اتنی میچور بھی نہیں تھی جب، لیکن اذانیں ہو رہی تھی اور مغرب کا ٹائم تھا، اور میں نے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے جو ہے نا راستے بنا دیں، کچھ ایسے غیب سے جو ہے آپ میری مدد کر دیں کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائے۔ میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، میرا دماغ جو ہے وہ سن ہو چکا ہے، لیکن بس آپ ہیں اللہ پاک، آپ سب چیزوں پہ قادر ہیں، اور بس آپ ہی میرے لیے کافی ہیں، آپ میرے لیے راستے بنائیں۔ اور یقین کریں کہ میرے کچھ ہی گھنٹے نکلوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسے راستے بنا دیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جس بات سے میں خوف زدہ تھی نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے میرا خوف ہی نکال دیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو دعائیں ایسے قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ جب پریشان ہو نا تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ، جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس کی دعائیں بھی اللہ پاک بہت جلدی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا مانگ کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے سنیں گے۔ ایک بہن نے مجھ سے آج کامنٹس میں شیئر کرا کہ ان کو جو ہے نا ان کے سسرال والے اور مطلب جو ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں بہت برا سمجھتے ہیں، اور جو ہے ان کو بہت تنگ کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں کو کہوں گی باز آ جائیں آپ لوگ جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، کہ آپ کو خوف خدا نہیں ہے، کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے چلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہے۔ آپ مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تو طاقتور ہیں، لیکن اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا
ڈرے اس وقت سے جو مظلوموں پہ جو ہے ظلم کرتے ہیں، کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسے الزام لگاتے تھے کسی کے اوپر، اور یہ سوچے بنا کہ اس کے اوپر کیا گزرے گی، وہ جو ہے اس وقت کس تکلیف سے گزرے گا۔ لیکن خیر کچھ نہیں ہوتا، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے صرف وہی ہوتا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، استغفار کا ویٹ رکھیں، اور مجھے کچھ بہنیں گارنٹی استغفار کرتے وقت ہم جو ہے باتیں کر سکتے ہیں، مطلب باتیں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ آپ جو ہے استغفار کرتے جب آپ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کچھ کام کی اگر بات ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل نہیں بول سکتے، آپ تھوڑا بہت بول سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ باتیں کریں، کیونکہ استغفار پہ آپ نے جو ہے فوکس کرنا ہے، اپنا دھیان دینا ہے، اور استغفار کرتے وقت نا جب آپ کے آنسو نکلنے لگ جائے نا اور آپ دل سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو یقین کریں کہ اس وقت آپ کے استغفار اللہ پاک قبول کر لیں گے، کیونکہ کچھ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم استغفار کر رہے ہیں اور ہمارا جو ہے استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا یا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں، تو آپ نا اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا جب آپ استغفار کر رہے ہوں گے تو خود ہی آپ کے آنسو جو ہے نکلنے لگ جائیں گے، اپنے گناہوں پہ آپ خود ہی آپ کو ندامت ہوگی، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے استغفار قبول کر لی ہے۔ استغفار کرنے سے آپ کو سکون ملنے لگے، آپ کی بے چینی ختم ہو جائے، آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے، آپ سکون کی نیند سونے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے توبہ کو قبول کر رہے ہیں۔ استغفار میں آپ کا دل لگنے لگ جائے اور آپ کو اچھا لگے، اور جس دن آپ استغفار نہ کریں اور آپ کو یہ بے چینی ہو کہ آج میں نے استغفار نہیں کری، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے راضی ہے، آپ سے راضی ہو گیا ہے، تو استغفار کریں، دعائیں بھی مانگیں۔ دیکھیں استغفار کے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی مانگیں، جیسے انسان دعا کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ رکھیں، آپ کی زندگی ایسے بدل جائے گی نا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔